السلام علیکم، میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے۔ تو سیکنڈ اسپیکٹ آف مائنڈ وہ ہے کہ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَنْخُسُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقْعُوا ساجدین۔ اب جب میں اللہ اسے مکمل طور پر یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اب میں ان آیات مبارکہ کا جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں اور جو قرآن میں رب تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عام انسانوں کو امت تک جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے یا پہنچائی جا رہی ہیں چیزیں، ان کا مفہوم یا اس کی وضاحت جو ان آیات میں یعنی اللہ کس کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، گفتگو کر رہا ہے اور اپنے بندوں تک پیغام الہی پہنچایا جا رہا ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ وضاحت کرتا ہوں، اور اپنے بندوں تک پیغام الہی جو بھیجا جا رہا ہے اللہ کی طرف وہ کیا ہے۔ تو اس دنیا میں آج بھی اور ابھی اس وقت بھی ہر وقت یہ سلسلہ جاری ہے، کبھی رکا نہیں ہے اللہ کا پیغام، ٹھیک ہے۔ تو تا قیامت یہ جاری و ساری رہے گا بھی انشاءاللہ۔ تو وہ بات اللہ کی پیغام عمل اور طریقے جو بتانے کی جدوجہد میں ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس انسان عافیت اور شفاعت جس سے پا سکتا ہے۔ مختصر بات کہ ان آیات کا مفہوم اصل جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، یعنی انسان کو وجودی، روحانی، صفاتی اور ظاہری باطنی وجود جو مکمل تیار ہو چکا ہے، اللہ نے کر لیا اور اس میں اپنی روح بھی پھونک دی ہے، یعنی جو اختیار بھی دے دیا گیا ہے، اللہ کا حکم پیغام انسان مانے یا نہ مانے اپنی مرضی کرے۔ یہ بندہ نادان میری بات سمجھے یا نہ سمجھے، تمام صفات جو کوالٹیز اعضاء بندے کے جو اللہ نے بنائے ان کو یہ حکم دیا کہ ان کی اس انسان کی مرضی کے مطابق آپ نے کام کرتے رہنا، ٹھیک ہے، کہ جیسا میرا اللہ کا حکم ہے۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یا پھر ساری چیزوں نے یہ بات مانی کہ جیسا آپ حکم کر رہے ہیں۔ اب جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس ہے، یعنی وہ صفت ہمیں ابلیس ہے، اور وہ جن بھی ہے، جن سے مراد ایک چھپا ہوا وجود آگ کی لو سے بنا ہوا، جسے دیکھنے سے انسانی آنکھ ابھی تک قاصر ہے، جس کا حدیث میں بھی آپ کو ذکر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان ایک پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا ہم شکل ہم ذات بھی جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جو میرے ساتھ جن ہے اسے میں نے مسلمان کر لیا ہے۔ تو انسان میں چھپی انکار کی صفت یا انکار کے اختیار کی صفت، جس نے پہلے ہی دن انکار کیا تھا حکم نہ ماننے سے یا حکم ماننے سے، یہ اس صفت کی بات ہے، اس صفت کو ابلیس کہا گیا۔ تو قال ان خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، جو ابلیس کی صفت ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا، تو یعنی کہ میں آدم کے اس پہلو سے بہتر ہوں جسے نے اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی وہ اللہ کے ہر حکم کو جو بنا چوں چراں کے مان لے، جو آنکھیں بند کر کے جدھر لگا تو چلتا رہے، ٹھیک ہے، یہ وجود مٹی والا تسلیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مٹی والا جو وجود ہے یہ تسلیم ہے، اور میں وجود جو آگ والا ہوں تحقیق ہوں، یعنی ابلیس ہوں، جن ہوں۔ تو مٹی والا وجود انسان جو ہے اقرار ہے، آگ والا وجود جن جو ہے شیطان ابلیس جو ہے یہ انکار ہے، یہ مٹی ہے میں آگ ہوں، اس سے کئی گنا بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں تیرا رب کا دیا ہوا وہ اختیار ہوں جو انکار کرے گا، تحقیق کرے گا، اعتراضات کرے گا، خواہش کرے گا۔ میں دماغ ہوں یا عقل ہوں، عقل کل ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال فاخرج منہا فانک رجیم، تو یہاں سے جو ہے نکل جا، تو راندا گیا ہے یا تو لعنتی ہے، وانک الیک لعنۃ اللہ انی یوم الدین،
اور تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی ہی غور طلب بات آیت ہے کہ تجھ پہ قیامت تک لعنت ہے. انکار کا عمل آخری سانس کے ختم ہوتے ہی جو ہے وہ انسان میں ختم ہو جائے گا، اور آگے سے دماغ کا پھر یہ کہنا اللہ سے قال رب فانظرنی یومن یبعثون، کیا اے میرے رب مجھے مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے. تو جیسے فرشتے نے اللہ سے مہلت مانگی، ابلیس نے، یعنی قیامت کے دن تک میرا کام کرنے دے مجھے، میں انسان کو اس کی انکار کی صفت جو ہے وہ اسے ابھارتا رہوں گا. تو قال فإنک من المنذرین، فرمایا بس تجھے مہلت ہے، جا. تو پھر آگے سے دماغ کا یہ کہنا غور طلب بات ہے کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کر دوں گا، تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں جو تیرے خالص بندے ہوں گے وہ جو بہکیں گے نہیں، وہ دماغ کے اس شر والے پہلو جھانسے میں نہیں آئیں گے. تو یہ پھر جو ابلیس ہے وہ اس چیز کا انکار بھی اس چیز کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ اس دماغ کے پہلو میں یا جانسے میں نہیں آئیں گے. تو آدم کو اور ان کے جوڑے کو جنت میں واپس بھیج دیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا ورنہ نکال دیے جاؤ گے. فوسوس لہم الشیطان، پھر انہیں شیطان نے بہکا دیا. وقع مسموخہ انی لکم من النار صحین، اور ان کے روبرو قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جو آدم علیہ السلام کو ابلیس نے جو بہکاوا دیا، اور اس کے بارے میں جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کہ ان کے روبرو اس نے قسم کھائی البتہ کہ میں جیسے کہ تمہارا خیر خواہ میں ہوں. تو آگے دوسری ویڈیو میں بات کریں گے اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، رحم کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ. السلام علیکم.